السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب صاحبین تین بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہی ہے جو تقوی میں آگے ہو۔ یعنی کوئی آدمی اگر زیادہ دولت مند ہے تو وہ متقی نہیں کہلایا جا سکتا، کوئی عالم ہے وہ متقی نہیں کہلایا جا سکتا، کوئی آدمی بڑا طبیب ہے متقی نہیں کہلایا جا سکتا۔ متقی وہ آدمی ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ انداز کو، جیسا کہ میرا یہ شعر ہے، کچھ جس طرح شہر طیبہ سے لو لگانا ہے، کچھ جس طرح شہر طیبہ سے لو لگانا ہے کہ سب میں رہتے ہوئے سب کو بھول جانا ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت غازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو نہ اختیار کریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو اختیار کریں۔ حضرت غازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ببول کے درخت کی جھاڑیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہوں اور اس میں سے آپ کو جانا ہو اور آپ کے جسم میں ململ کا کرتا ہو تو آپ اپنے کرتے کو کس طرح بچا کے لے کے جائیں گے تاکہ آپ کے کرتے کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور کانٹے دار جھاڑی سے آپ کا کرتا اڑ نہ جائے۔ تو جس طرح سے کانٹے دار جھاڑی میں سے گزرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو بچا کے نکلنا پڑتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں رہ کر بھی ہمیں بالکل دنیا کے واحیات سے الگ رہنا ہے۔ آج کل ہمارا عجیب عالم ہے کہ ہم تقوی کے نام پہ بات تو بڑے تقوی کی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی زیرو رہتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے تقوی کی زندگی، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کہیں سے کوئی دعوت آتی تو پہلے دعوت کھانے سے انکار کرتے، پہلے تحقیق کرتے کہ دعوت دینے والا کیسا آدمی ہے، کہیں اس کے سود کے کاروبار تو نہیں ہے، کہیں اس کے رشوت کے تو کاروبار نہیں ہے، کوئی حرام کمائی تو اس کے مال میں نہیں ہے۔ آپ پوری تحقیق کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو پورا بھروسہ تھا کہ غلام کے پاس کہاں سے پیسہ اتنا آتا، وہ میں جو تنخواہ دیتا ہوں اسی میں میری دعوت کر رہا ہوگا۔ لیکن دعوت سے واپس آنے کے بعد آپ نے غلام کو پھر بلایا اور پوچھا میاں دعوت تو دے دی اور میں نے دعوت قبول کر لی، میں کھانا بھی کھا لیا، لیکن یہ بولو تم نے جو اتنا بڑا اہتمام کیا تھا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے سانپ کا علم جانتا تھا، منتر وغیرہ پڑھتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، تو ایک آدمی کو جس کو سانپ کاٹا تھا میں نے اپنے منتر سے سیدھا کر دیا، اور جب پیسوں کا معاملہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس فی الوقت پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے میں دوں گا۔ وہ مجھے کل لا کر پیسے دے دیا اور جو پیسے آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ آپ کی دعوت کروں، وہ پیسوں سے میں آپ کی دعوت کیا ہوں۔ آپ نے کہا منتر کے پیسوں سے تو نے مجھے دعوت دی اور میرے پیٹ میں وہ حرام رزق بھیجا، حرام رزق کھانے کا موقع ملا۔ آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر پوری خے کر دی اور دو چار مرتبہ خے کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ جتنا میرے پیٹ میں حرام مال گیا تھا، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں نے وہ نکال دیا، اگر کوئی میرے جسم کے کسی حصے میں بھی رہ گیا ہے تو اے اللہ آپ معاف فرمائیے۔ دیکھا آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تقوی،
کہ آپ پیٹ میں ہمارے کوئی حرام چیز نہ جائے. پیٹ میں جب حرام لقمہ چلے جاتا ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور دعا قبول ہونے کے لیے ہمارے پیٹ میں ہر آنے والی چیز کا، جب بھی ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو منہ میں نوالا لینے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ حلال ذریعے کی ہے یا حرام ذریعے کی. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اماں جان سے کہا، امی میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نماز میں کیفیت نہیں آتی، نماز میں لطف نہیں آتا. دیکھا آپ نے اللہ والوں کا کیا عالم تھا. آج تو ہم نماز پڑھتے پڑھتے کھجا لیتے بھی ہیں، کبھی ناک کھجا رہے ہیں، کبھی کان کھجا رہے ہیں. بعض مرتبہ تو اتنا تیزی کے ساتھ کھجاتے ہیں کہ کپڑوں کی یہاں تک آواز آتی ہے، چر چر، اور پھر نماز بھی ہو رہی ہے. حالانکہ نماز میں عمل کثیر 1 سے 2 مرتبہ بلکہ تیسری مرتبہ ہوگا تو نماز چھوٹ جاتی ہے. لیکن کون سمجھائے؟ نماز میں خشوع و خضوع بہت ضروری ہے. نماز میں سمجھنا کہ نماز میری آخری ہے، اس کے بعد شاید میں نماز نہیں پڑھ سکا. حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ میری نماز میں مجھے لطف نہیں آ رہا ہے. اماں جان سے پوچھا، اماں میں نے پیدا ہونے کے بعد سے یا جوان ہونے کے بعد سے جائزہ لیا کہ کہیں میرے پیٹ میں حرام غذا تو نہیں چلی گئی. اور میں نے جہاں تک کا جائزہ لیا میں ایسی کوئی دعوت میں نہیں گیا اور ایسا کوئی لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا. آپ دیکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ میں تھا وقت آپ کے پیٹ میں کوئی حرام غذا چلی گئی. تو ماں نے کہا، بیٹے مجھے خیال تو نہیں ہے لیکن پھر بھی غور کروں گی. حضرت باجد عشاء کی نماز سے گئے، بہت دیر کے بعد گھر آئے. ماں نے کہا، بیٹے آج بہت دیر کر دی. کہا، امی آج مجھے نماز میں بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، نماز میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. آپ نے کچھ پرانی باتیں یاد کی یا آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ تو کہا، بیٹے تم جانے کے بعد میں نے اپنی پڑوسن سے پوچھا کہ ایک مرتبہ پڑوسن اپنے چھت پر پنیر سکھا رہی تھی اور میرا جی چاہا کھا لینا، تو پڑوسن کی اجازت کے بغیر وہ پنیر کھا لیا میں نے. شاید بیٹے وہ بغیر اجازت کھانے کی وجہ سے تمہاری نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے پڑوسن سے کہا کہ فلاں دن تو یاد نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ آپ پنیر سکھا رہی تھیں اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا. آپ یا تو پیسے لے لیجیے پنیر کے یا مجھے معاف کر دیجیے. پڑوسن نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے تو ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں. آپ نے کہا، نہیں معاف کر دو یا پیسے لے دو. آپ نے کہا، پیسے تو نہیں لیتی، میں معاف کر دیتی ہوں. پڑوسن نے جیسے ہی معاف کیا، باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں کیفیت پیدا ہو گئی. حضرت پیران پیر میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں اور 11ویں والے آقا کے نام سے مشہور کرتے ہیں، پیران پیر محبوب سبحانی، آپ کے والد بھی بڑے متقی تھے اور بڑا تقویٰ تھا آپ کے پاس. 3 دن کے بھوکے ہیں لیکن حالانکہ حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بھوکے کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. حضرت ابو صالح زنگی دوست جو غوث اعظم کے والد تھے باہر نکلے کہ شاید کوئی حلال رزق مل جائے. آپ جب ایک دریا کے کنارے آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس سے بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے اس سے بھوک کے عالم میں آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے وہ سیب کھا لیا. پھر بعد میں خیال آیا، ہے ابو صالح تم نے یہ سیب تو کھا لیا، کس کھیت کا ہے، کس باغ کا ہے، کون مالک ہے، کیا قیمت ہے، یہ تم نے کچھ بھی دریافت نہیں کی. بس کل قیامت کے دن اگر اس سیب کا مالک آ کر قیمت طلب کرے تم کو ہزاروں روپیہ دے دینا پڑے گا. اس لیے آخرت کی رسوائی سے بہتر یہ ہے کہ تم خود مالک کی تلاش میں نکلو، شاید مالک تمہیں اس سیب کی قیمت معاف کر دے یا سیب کی قیمت لے لی. حضرت ابو صالح زنگی دوست نے جہاں سے وہ پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، جس میں سے سیب بہتا ہوا آیا، آپ اس کی طرف الٹے پاؤں دوڑنے لگے، جانے لگے کہ پانی آ رہا کدھر سے ہے. تو آپ بہت دور کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ باغ ہے سیب کا اور اس کی ڈالیاں سمندر کی طرف جھکی ہوئی ہیں، اور دیکھا کہ جو سیب آپ نے کھا لیا تھا وہی سائز کے سیب اور وہی قسم سیب کی یہاں نظر آئی. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سیب کا مالک کون ہے، کہاں رہتا ہے. لوگوں نے بتایا کہ سیب کے مالک عبداللہ سمعی ہیں، وہ یہاں قریب میں گھر ہے. پتہ بتایا گیا.
آپ وہاں گئے، جانے کے بعد وہ بھی بڑے اللہ والے، وہ بھی بڑے نیک متقی پرہیزگار مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے ابو صالح جنگی نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی، اندر دیکھا تو کیا ہے، حضرت قبلہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نوجوان کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں بھوک کے عالم میں احساس نہیں رہا کہ سیب کس کا ہے، میں نے سیب کھا لیا، معلوم ہوا کہ وہ سیب آپ کے باغ کا ہے، اس لیے اس کی قیمت چکانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو صالح جنگی دوست جو نہایت ہی متقی تھے، اور کہا کہ ایسے دور میں جب کہ لوگ حرام حلال کو پر غور ہی نہیں کرتے، ایک نوجوان اتنی دور سے آیا ہے، تو آپ نے بھی شرط لگا دی اور کہا میاں سیب بہت قیمتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ میں تمہیں سیب نہیں بخشوں گا۔ کہا حضرت پھر کیا ہونا چاہیے، کیا قیمت دینی پڑے گی؟ کہا میرے کھیت کو تم 6 سال تک پانی دینا، تب کہیں تمہارے سیب کو کھانے کی جو قیمت ادا ہوگی۔ آپ نے منظور کر لیا۔ اگر آج کا نوجوان کہتا ہم بڑی سے آئے اور انہوں نے حضرت اپنی موت بڑی سے ہمیں 6 سال تک غلامی کرنا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور اس زمانے میں سیب کی قیمت بھی کیا ہوگی؟ آج سیب جو ہے 5 روپے 10 روپے 25 روپے مل جاتا ہے، اس زمانے میں جو کوڑیوں کے مول بھی نہیں مل سکتا ہوگا، بلکہ ایک کوڑی میں ہزاروں سیب ملتے تھے۔ تو اب آپ نے پھر بھی جو ہے دیکھیے، آپ اللہ کا ڈر اور خوف، آپ نے 6 سال غلامی قبول کر لی ابو صالح جنگی دوست کی۔ 6 سال غلامی کرنے کے بعد آپ پھر آئے حضرت قبلہ کے پاس اور آ کر کہا حضرت فرمائیے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا 6 سال کے بعد 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میاں میری ایک اور شرط ہے۔ کہا اور ایک شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہارے کو شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم اس سے شادی کر لو گے تو میں تمہارا سیب کی قیمت معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میری لڑکی کیسی ہے؟ میری لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی بہری ہے، میری لڑکی گونگی ہے، میری لڑکی لنجی ہے یعنی ہاتھ نہیں ہے، میری لڑکی لنگڑی ہے بلکہ اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اگر آج کا نوجوان رہتا تو پہلے پوچھتا حضرت جوڑے کی رقم کتنی دے رہی ہیں، کار دے رہی ہیں، موٹر سائیکل دے رہی ہیں، گھر دے رہی ہیں، آج بغیر گھر کے دے رہے ہیں، صاحبہ ڈیمانڈ سمجھتے اماں کو بہن کو بیچ کے پہلی بھیکار بنا کے بھیجتا۔ لیکن قربان جائیے ابو صالح جنگی دوست کی، آپ نے یہ شرط بھی منظور کر لی، اندھی لنگڑی لولی لنجی ہر قسم کا عیب اس میں ہے، وہ عیب کو بھی قبول کر لے۔ آپ بتائیے اگر دلہن سے بات کریں گے تو دلہن گونگی ہے، دلہن سے بات کریں گے دلہن سننے والی نہیں بہری ہے، دلہن سے بات کریں گے دلہن اندھی ہے۔ آپ بتائیے کون شخص تیار ہوگا ایسی عیبوں والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس تو عورتوں کا یہ عالم ہے کہ بچی دیکھنے جاتے ہیں تو اپنے سائز کی دیکھتے ہیں، اس کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں، اس کے دانت دیکھتے ہیں، اس کی بتی سی نکال کے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے کان دیکھتے ہیں، ہر طرح کا یعنی قربانی کے جانور کو بھی لیتے ہو ہم اتنے جتنے اور نہیں کرتے، لیکن یہ بچی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی آواز اس کا قد اگر 5 فٹ قد ہے ریجیکٹڈ، 5 فٹ 1 انچ ہے ریجیکٹڈ، 5 فٹ 2 انچ ہے ریجیکٹڈ، پھر سولا رنگ نہیں ہونا، کالی نہیں ہونا، اتنے ہمارے پاس شرائط ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو صالح جنگی دوست کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے لڑکی کالی ہے یا پیلی ہے، پورے عیب ظاہر ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ لیکن آپ نے وہ بھی قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ابو صالح جنگی دوست نے کمرے کا طرف رہبری کی کہ تمہارا کمرہ ہے، اس میں تمہاری بیوی ہے، تم جا کر بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ جب کمرے میں گئے آپ، جاتے ہی آج کل کا نوجوان ہاتھ تو کمرے میں جاتے فلمی گانے گاتا جاتا تھا، مجھے تم سے پیار ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے آداب بتائے، جاتے ہی اندر کہا السلام علیکم، دلہن نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، اگر یہ عورت گونگی ہوتی، دلہن گونگی ہوتی تو جواب کیسے دیتی، بہری ہوتی تو سنتی کیسی؟ تو آپ نے خیال کیا، اور پھر خوبصورت ہے اور نگاہ نہیں ٹھہرتی، ایسی خوبصورتی ہے۔ آپ فوراً کمرے سے باہر آ کر باہر چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ اتنی رات کو ابو صالح جنگی دوست باہر نکل کر دیکھے تو کیا ہے، حالت یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میاں میں نے تمہارے کو کہا نا کہ تو اندر جاؤ، کہا تمہاری کمرہ ہے وہ،
کہا نہیں حضرت آپ نے جو عیب بتائے تھے وہ عیب وہ بچی میں نظر نہیں آئے دلہن میں. تو آپ نے فرمایا سنو میں نے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. اسے بہری اس لیے کہا کہ آج تک کسی غیر مرد کی آواز اس نے نہیں سنی. گونگی اس لیے کہا کہ اپنی آواز کسی غیر مرد کو نہیں سن رہی. اور اس کو لنجی اس لیے کہا کہ اس کا ہاتھ کسی غیر مرد کو نہیں لگا. اور پاؤں کی لنگڑی یا پاؤں سے معذور اس لیے کہا کہ آج تک اس کا جو ہے پیر خدا اور رسول کے حکام کے خلاف اس کا قدم نہیں اٹھا. میں نے اس لیے کہا میرے دوستوں آج کل بوائے فرینڈ سے ایسی دوستی ہوتی ہے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی فرینڈ سے, اور کان کا زنا ہو رہا ہے, آنکھ کا زنا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لگے تقوی کی زندگی اگر ہم کو حاصل ہو جائے تو ان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.